المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے محترم جناب بشپ صاحب کا، آزاد مارشل صاحب کا، بشپ صاحب ستین شاہ صاحب کا اور تمام مسیحی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس نشست کا اہتمام کیا۔ علماء کا آج تھوڑی دیر پہلے ہمارا متحدہ علماء بورڈ کا بھی اجلاس تھا۔ میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کسی بھی گروہ کو، فرد کو، جماعت کو، شخص کو ماورائے قانون اور آئین کوئی قدم انشاءاللہ نہیں کرنے دے گی۔ جبری شادیوں کے معاملے پر ہماری تحقیقات ہیں کہ اس میں اسلام سے زیادہ ہوس پرستوں کا عمل دخل ہے اور یہ سلسلہ اب رکے گا انشاءاللہ۔ میں پرائم منسٹر محترم جناب عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ کسی بھی سطح پر ہمارے پاکستانی میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو کسی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بچی مسیحی کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ جیسے میں نے اسلام آباد میں اس وقت رمشا مسیح کے کیس میں کہا تھا کہ وہ قوم کی بچی ہے، ہم کسی بھی بچی کو کسی ہوس پرست کی ہوس کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ اور یہ جو جبری، اسلام جبر کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، اسلام تو محبت کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب محبت کا اور پیار کا اور اعتدال کا درس دیتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو جبر کی بنیاد پہ لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟ ہم ان سے بری ہیں، اسلام ان سے بری ہے۔ اور میری وزیر قانون محترم جناب فروغ نسیم صاحب اور ہماری انسانی حقوق کی منسٹر صاحبہ شیریں مزاری صاحبہ اور وزیر مذہبی امور محترم جناب نور اللہ قادری صاحب، ان سب حضرات سے اس پر بات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا حکم ہے، ہم انشاءاللہ ہر کیس کو کیس ٹو کیس دیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسے اقدامات ہوں گے کہ ہماری مسیحی برادری کا اعتماد حکومت اور ریاست پہ بھی بحال ہوگا، اور ان کو عدلیہ میں بھی انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب ریاست کام کرتی ہے پھر آپ کو ریاست سے، جیسے کہتے ہیں ریاست کا سلوک ماں والا ہونا چاہیے، تو ایسا سلوک انشاءاللہ ملے گا۔ دوسری گزارش ہے، آپ کے علم میں ہے، ہم مانتے ہیں کہ ماضی میں 295 کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے، لیکن موجودہ 2 سالوں میں 295 کے قانون کا 90% غلط استعمال ختم بھی ہوا ہے۔ اور ابھی 3 دن پہلے لاہور شہر کے اندر ہی جب 6 مسیحی ورکرز پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، تو متحدہ علماء بورڈ کے پاس جب وہ معاملہ آیا تو ہم نے واضح طور پر اس بات کی سفارش بھی کی کہ یہ مسیحی ورکر بے گناہ ہیں اور ان کو ان کے گھر بھیجا جائے، اور چونکہ وہ پہلا درجہ تھا FIR درج ہونے سے پہلے، اور الحمدللہ وہ اب اپنے گھروں میں موجود ہیں اور اپنے کاموں پہ چلے گئے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی تمام جو غیر مسلم پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ جو معاملہ توہین مذہب کا ہے یا توہین رسالت کا ہے، ہم انشاءاللہ اتنی اویئرنس پیدا کریں گے کہ ملک کے اندر کوئی بھی اس قانون کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اس قانون کی وجہ سے رمشا مسیح آج زندہ ہے، اس قانون کی وجہ سے آج یہ 6 مسیحی ورکر جو تھے پرسوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کا غلط استعمال رکنا چاہیے، اور وہ رکا ہے۔ ہم نے متحدہ علماء بورڈ میں 104 کیس ہمارے پاس آئے تھے، 100 کیسوں میں ہم نے لوگوں کے لیے لکھا کہ یہ بے گناہ ہیں اور اپنی سفارشات دی ہیں۔ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا اور وکلاء کا مشکور ہوں جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات، الحمدللہ ہماری مسیحی برادری جو ہے، اس نے جب کرونا کا مرض آیا تو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ تعاون کیا حکومت کے ساتھ بھی، اور لوگوں کا خیال رکھا، اور اب جس طرح اب بھی آپ دیکھیے، میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، بہت تھوڑی میں SOPs کا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کے لیے بھی انہوں نے دیکھے فاصلے سے نشستوں کا اہتمام کیا،
اور اسی طرح جو ان کے کرسمس کے تقریبات ہوں گی باقی ہوں گی اس میں بھی تمام ایس او پیز کا خیال انشاءاللہ رکھا جائے گا اور تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے گا. اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پاکستان مسلمانوں کا بھی ہے, غیر مسلموں کا بھی ہے, پاکستان مسیحیوں کا بھی ہے, ہندوؤں کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے. اور میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنا ہے. اسی طرح میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں چونکہ کل پرسوں ایک 3 عالمی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہوں, عالمی تنظیمیں ہوں, انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں کے حقائق کو ضرور جان لیں. پاکستان میں گزشتہ جولائی سے اب تک 6 قادیانی قتل ہوئے, ان میں سے 4 کے مر ہو چکے ہیں, 2 کے ملزموں کو پولیس تحقیق کر رہی ہے, وہ ذاتی نوعیت کے کیس ہیں لیکن اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور میں یہ بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی ہو اس کے قتل کی, اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, اس کے تحت سب کو یہاں زندگی گزارنی ہے. اور میری یہی درخواست ہے, اور آج الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ کے تحت ہم نے اس فیصلے کی نہ صرف توثیق کی ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے کہ یہ جو 295C کا غلط استعمال ہے اس پاکستان میں اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. قانون پہ عمل ہوگا, قانون داری پہ عمل ہوگا. اور سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں, پاکستان کو آگے بڑھائیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ OIC میں, اسلامی تعاون تنظیم میں, ہماری جو وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن, فکر, سوچ ہے کہ توہین مذاہب, جو آسمانی مذاہب ہیں, آسمانی کتب ہیں, تمام انبیاء ہیں, توہین مذاہب کی قانون سازی جو ہے وہ اقوام متحدہ سے کی جائے. اس کو اسلامی تعاون تنظیم نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے. اور اسی طرح کشمیر کے معاملے پر ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں جو یہاں افواہ سازی کی جا رہی تھی, کیونکہ مشرق وسطیٰ کا بھی میں وزیر اعظم صاحب کا نمائندہ ہوں, آپ نے دیکھا کہ OIC میں ہمیں بڑی کشمیر کے مسئلے پر متفقہ قرارداد آئی اور اسلامک فوبیا اور ان مسائل پر متفقہ ہمارا موقف مانا گیا. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے جس محنت کے ساتھ وہاں اپنا موقف پیش کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اسی طرح میں آج یہاں اس فورم سے کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ 2 صرف قانونی حکومتی باڈیاں ہیں, ایک صوبے میں اتحاد بین المسلمین کمیٹی اور ایک مرکز میں قومی علماء و مشائخ کونسل. اس کے علاوہ جو امن کمیٹیوں کے نام پر یہاں لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے یا خرید و فروخت کی جاتی ہے, ہمارے علم میں آیا ہے کوئی بین المذاہب کمیٹی نہیں ہے. اور آخری بات, ان ہماری مسیحی لیڈرشپ کے ساتھ ہم آج ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس کا جو رابطے کا کوارڈینیٹر ہے وہ ہمارے بھائی پادری امام کھوکھر صاحب جو ہیں, ان کو بنایا جا رہا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم کیس ٹو کیس, ایک ایک معاملہ, وہ جبری مذہب کی تبدیلی ہو, وہ کوئی قانون ناموس رسالت کا غلط استعمال کرنا ہو یا کوئی اور مسائل ہوں, انشاءاللہ ہم وہ مل کے حل کریں گے. ان سب حضرات کے لیے محترم وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بہت بہت محبت کا پیغام ہے. اور انہوں نے مجھے بالخصوص بشپ صاحبان دونوں کے لیے بڑا محبت اور پیار اور احترام, اور پوری پاکستان میں رہنے والی جو غیر مسلم برادری, مسیحی برادری ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ان کی تقریبات ہوں گی جو اب کرسمس کے حوالے سے واقعی, اس میں بھی ہماری کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی. سوال و جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں بشپ صاحب کو 2 کلمات کہہ لیں تاکہ پھر انشاءاللہ. آج میں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی حافظ محمود طاہر محمود اشرفی صاحب کا شکر گزار ہوں
جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، مشکل وقت آیا ہے اور ہم نے آواز دی ہے، وہ ہماری آواز سنتے ہی پہنچتے ہیں، اور آج بھی وہ آئے مصروفیات اپنی پور کر ہمیں پتہ ہے اس کے بعد 2-3 اور شام تک رات تک ان کی مصروفیات ہیں. تو بھائی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بشپ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کا پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھائی، ہمارے دونوں بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور میں بھی ان کے پاس جاتا رہتا ہوں، اور ہمارے باقی بھائی بھی اور میڈیا کا بھی. میں یہ آج بھی پہلے بھی کئی دفعہ میرا اسکول سے کسی سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اب بھی ہے. اچھا، بچی یا بچہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسیح ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے عمر کی، کم عمری کی شادی ہو رہی ہے، تو یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے. کم عمری کی شادی کی بات ہو رہی ہے، وہ کم سن ہے. اور کسی بھی جو ریاست میں کم سن بچیوں کو خصوصی طور پر ورگلانا، ان کو شہوت کی طرف اکسانا، یہ بھی ایک جرم ہے. تو اس کو جرم ہی سمجھا جائے. دوسری بات کہ اغوا کرنا، اغوا چاہے کسی امیر کا ہو، غریب کا ہو، فقیر کا ہو، قانون سب کے لیے قانون اغوا جو ہے وہ بذات خود کڈنیپنگ جو ہے وہ ایک جرم ہے. تو اس قسم کے جرائم کو روکا جائے گا انشاءاللہ. اور میں بہت خوش ہوں آج آپ نے باشگاف الفاظ میں اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ قانون ہے، قانون حرکت میں آئے گا، قانون اپنی راہ خود تلاش کرے گا، چاہے کوئی جتنا بھی مرضی جابر ہو، قانون اپنا راستہ نکالے گا. جزاک اللہ. آپ بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھی. میں کراچی کے واقعہ آرزو کے معاملے میں حکومت، ہماری وزارت انسانی حقوق اس میں فریق بنی ہوئی ہے. ہماری وزارت انسانی حقوق نے اس میں باقاعدہ اپنے وکیل کو پیش کیا ہے. اور یہ جو دوسری بات ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ آیا تھا، اور اس میں جب میں اس وقت ممبر تھا تو میری یہی رائے تھی کہ ایک بچی نے 3 گھروں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنا گھر، سسرال کا گھر اور اپنے ماں باپ کا گھر، اور پھر آگے اولاد کا گھر اگر اللہ عمر دے، اور وہ تو پھر اپنے بچوں کا گھر. لہٰذا اس معاملے پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اس پر مشاورت بھی ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے اقدامات آپ کو نظر آئیں گے. کسی کو بھی بطور مسلمان، حکومتی ذمہ دار کے نہیں، بطور مسلمان میرے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ کوئی اپنی ہوس کے لیے اسلام کا نام استعمال کرے، اور یہ نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی صورت بھی نہیں ہوگا. یہ رکا ہے کام کافی سارا، اور مزید بھی رکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امن قائم رکھنا، قانون کی بالادستی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے تو ریاست اس پر ریاکٹ کرے گی. یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی ہے. اپوزیشن سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے. میں یہ خالی کسی ایک کے لیے نہیں. اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا، وہ اس وقت کے ان حالات میں میرا جو موقف ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے. جی ادھر ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں، اور ان دونوں کا حل نکالنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ دونوں کا حل نکلے گا.
हिंदू भी हमारी बरादरी जो है वो भी इस पे आपको मालूम है। एक मिनट मुझे एक मिनट मुझे भट्ट साहब अगर जवाब आपने सवाल कर लिया, मेहरबानी फरमाएं। हमारे हिंदू बरादरी का भी अभी वो मुझसे मिले थे इस्लामाबाद में, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम ये एक मिनट मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि एक हिंदू लीडर ने मुझे कहा कि मेरी बेटी मुसलमान हो जाए मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन मेरी बेटी मुसलमान होकर बीवी क्यों बनती है, बेटी क्यों नहीं बनती, बहन क्यों नहीं बनती? तो इस सवाल का जवाब भी हमें वैसे तलाश करना चाहिए। मैंने इस पर बहुत तहकीक की है और मैंने इस पर बहुत काम किया है अंदरून सिंध के अंदर, बिलखुसूस ये जबरी शादियों के। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि 90% जबरी शादियां या छोटी उम्र की शादियों में हवस का अमल दखल होता है, दीन का अमल दखल नहीं होता है। जी खान साहब, देखिए हर जी ऊपर भी है, फासला है और ये भी मौजूद है कि आप बोलने के लिए तो इजाजत दे ना, ये मौजूद है मास्क हर तरफ। अच्छा, गुजारिश ये है खान साहब कि हर मुल्क को अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार है। मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा बेहतरीन दोस्त है, भाई है। पाकिस्तान की यही तो पॉलिसी है कि हम अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी में भी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी की खारजा और दाखिला पॉलिसी में भी हम मुदाखलत नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे लोग वहां पर हैं। और आपके इसी सवाल में मैं ये भी कह दूं कि जो वीज़ों वाला इशू आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉल्व हो गया है, वो भी उसका भी हल निकल आया है। और जैसा कि वज़ीर ख़ारजा साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब बता चुके हैं कि वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द हमारे लोग जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम किसी मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करते। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार कह चुके हैं, हम कह चुके हैं कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक फ़लस्तीनियों का मामला हल नहीं होता। कोई नफी नहीं होती है। हम OIC में पूरी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामी ममालिक खड़े हुए हैं हमारे साथ कश्मीर के मसले पर। यहाँ भी ये अफवाहें नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े अपोजिशन के जिम्मेदारों ने कहा कि OIC के एजेंडे पर ही कश्मीर हटा दिया गया है। तो ये जो मुत्तफिका 57 इस्लामी मुल्क ने कश्मीरियों के पीछे हमारी मेहनत से आगे खड़े होकर ऐलान किया है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, उन पे मजालिम का मजम्मत करते हैं, तो ये फिर कहाँ से आया है? इसी तरह उम्मत के मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद इमरान खान का पहला माटो है। हमारे लिए हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक जो हैं वो बहुत अहम हैं और हम तो दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, बहरीन हो, सूडान हो, हर मुल्क की अपनी खारजा और दाखिला पॉलिसी है। हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और गुज़श्ता 10 सालों से इस वक्त इस्लामी और अरब दुनिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, हमारी खारजा पॉलिसी। और ये मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूं, पिछले 1.5-2 साल से, कि हमारे ताल्लुकात अरब इस्लामी दुनिया में पिछले 10 सालों से ज्यादा बेहतर हैं इस वक्त। और OIC के मौजूदा इजलास ने यह बात वाज़ेह कर दी है। आगे कर लिया जी। अब अच्छा एक और भी है, पहले उधर कर लें, वो उनका पहला है। जी जी। पाकिस्तान में मजहब की तब्दीली की बात हो गई। आज की खबर यह है कि भारत में बहुत से रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप और इसी तरह बांग्लादेश में भी है, वहाँ पे भी बहुत से मुसलमान जो है उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना मजहब तब्दील करें, तो उन्हें नेशनलिटी भी दी जा सकती है। तो जहाँ ये बात गलत है कि शादी की लालच में या किसी आप जैसे उसको हवस का नाम दे रहे हैं, इस्लाम मजहब बनाया जा रहा है, तो अब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और हिंदू मजहब को क्या किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमान। देखिए ये तो हमारा मौक़िफ़ है हुकूमती, सरकारी, और हमेशा हम हर फोरम पे ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान में खाली मुसलमान नहीं, मसीही, सिख, खुद हिंदू दल जो हैं, जो उनके साथ सलूक हो रहा है,
और जो कवानीन वहां लाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाजीइज्म का इजहार है। हिटलर के मजालिम भी कम होंगे जो इस वक्त गैर हिंदुओं के साथ और बड़ी क्लास, निचली क्लास के हिंदुओं के साथ हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त जो मोदी की हुकूमत है और दलाइल से कह रहे हैं, हमारे वजीर खारजा ने, DGISPR ने, और उससे पहले मोईद यूसुफ साहब हमारे जो एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी, वो दे चुके हैं कि आलमी दहशतगर्द तंजीमों को जो दुनिया इस्लाम में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में दहशतगर्दी कर रही हैं, इस वक्त भारत मुनज़्ज़म कर रहा है और पैसे दे रहा है। और ये दहशतगर्दी भारत के अंदर भी है और भारत के बाहर भी है। जी ये मेरा मौक़िफ़ है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ये मौजूद है, इस पर काम हो रहा है। और जब मैं मेंबर था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में, तो मैंने यही कहा था जो आपने कहा है, और मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि दरअसल जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा है, और उसके खिलाफ भी वही दफा लगनी चाहिए और उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं किताब बशीर साहब के नाम पे लिखता हूं और इन्होंने तौहीन नहीं की, तो फिर इसका मतलब है वो तो मैंने की, कि इनके नाम पे मैंने वो गुस्ताखी लिखी। तो लिहाजा ये बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि इंशाअल्लाह, जैसे मैं ये दावा कर रहा हूं और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाया सबूत को है कि 90% केस पंजाब में और पूरे मुल्क में जो गलत कानून का इस्तेमाल था वो खत्म हुए हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं, किसी बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। अब मैं बशीर साहब, आप सब हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी जी एक सेकंड मैं इस पे अर्ज करूं जी कि आलमी इंसानी हकूक के इदारे तो यहाँ 6 कत्ल हुए हैं और उनके मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं, कल उनकी स्टेटमेंट आई है कि बंदे ही नहीं पकड़े गए। हमारा चाइना के साथ बरादराना रिश्ता है और चाइना में जो मसाइल हैं, यहाँ ये मसाइल हैं, वो हमारे किसी न किसी फोरम पे डिस्कस होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे खिलाफ, सऊदी अरब के खिलाफ और इस्लामी मुल्कों के खिलाफ बड़ा प्रापोगंडा है, इसी तरह चाइना के खिलाफ भी एक बड़ा प्रापोगंडा इस उन्वान से किया जाता है। मैं और इस मामले में हकायक कुछ और हैं।